اس ندی میں جہاں سے نہاتے تھے آج بھی وہاں انوار ہے۔ اس دفعہ میں گیا تو میرے کچھ ساتھی وہیں بیٹھ گئے، میں نے ان کو وہیں بیٹھ کیا دریا کے کنارے، اور وہ ساتھی تھے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، مظہر الحق نام ہے۔ میں نے کہا بھائی تو میرے ساتھ آج پھر جب میں وہاں گیا ندی کے پاس ایک ایک جگہ دکھایا دوسرا، ذرے ذرے میں انوار ہے۔ اللہ والے چلے جاتے ہیں مگر ان کا نور، ان کی تلاوت کا، ان کی عبادت کا، ان کے آنسوؤں کا، ان کے تقویٰ کا نور ان کے لباس میں، ان کے مصلی میں، ان کی مسجد میں، ان کے ذرے ذرے میں، ان کے گھر کے ہر جگہ وہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں عطا فرمائے۔ پوچھو بھائی انسان بھی تو ساتھ ہے، انسان کتنا جی لگا؟ ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں 50 سال 60 برس تقریباً میرے شیخ نے عبادت کی، اور حضرت کی عبادت زاہدانہ نہیں تھی، عاشقانہ تھی۔ جب اللہ کہتے تھے تو آنکھ میں آنسو آ کر یہاں روتا رہتا تھا۔ ایک آنسو تقریر کے شروع میں ان کے شروع میں ہم لوگوں کا جو 1 گھنٹے کے بعد کیفیت تاری ہوتی ہے، حضرت کا وہ آغاز تقریر میں وہ کیفیت ہو جاتی ہے، شروع ہی اللہ کا نام لیا اور آنسو یہاں آ کے چمکتا رہتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک دن فرمایا کہ آج میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیارت کی اور وہ موٹر چلا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سواری کو وہ ڈرائیونگ کر رہے تھے اور میں ان کے بغل میں تھا، اور میرے بغل میں اختر تم بھی تھے۔ بتاتا ہوا آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا، اور رنگ اتنے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا۔ یہ حضرت وہاں کرتے تھے، یہ شعر پڑھتے تھے، لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے، اور غم اتنے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے۔ مجاہدات حضرت نے جب وہاں مدرسہ کھولا تو چھت نہیں تھی، زمین ایک زمیندار نے دے دی، وہ بھی دعا سے مقدمے میں پھنسا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تم جیت جاؤ مگر یہ زمین ہم کو مدرسے کے لیے دے دو۔ اس نے قبول کر لیا، زمین میں آئے، گڈھا کھودا اور اپنے بال بچوں کو اسی گڈھے میں لا کے رکھ دیا، اوپر سے ذرا سی چٹائی رکھ دی، بارش ہوئی تو سارا گڈھا بھر گیا، وہاں سے نکل کے پھر وہاں سے آدھے میل جا کر بنا لی کسی گھر میں۔ آج وہاں کتنی عمارت بنی۔ اس طرح سے شیخ نے اور حکیم الامت نے فرمایا وہاں جا کر یہ روزۃ یہ دیکھو یہ عبدالغنی کا مدرسہ ہے، ان کا نام عبدالغنی ہے، یہ چندہ مانگے نے نہیں، لیکن اگر تم نے چندہ نہ دیا تو یاد رکھو قیامت کے دن گردن تمہاری اللہ پکڑے گا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کہ مولانا عبدالغنی کا یہ مدرسہ ہے، ان کا نام عبدالغنی ہے، یہ مانگے نے نہیں، لیکن اگر تم لوگوں نے اس مدرسے کی مدد نہیں کی تو قیامت کے دن تمہاری گردن اللہ تعالیٰ تالاب بھی دکھایا، اب تو تالاب پٹ گیا ہے، حضرت تالاب میں بھی نہاتے تھے۔ اچھا کوئی بیت الخلا نہیں تھا، سنو کس طرح سے زندگی گزاری ہے 16 برس، کوئی لیٹرین بیت الخلا نہیں، سب کھیت میں جنگل میں جا رہے ہیں، بابا بھی چھتری لیے، ہم لوگ اب بارش تیز ہوتی چھتری کہاں تک سنبھالے، اب آئے سب کپڑا بھیج دیا، دوسرا کپڑا باندھ کر کے اس کو ڈوری پر ڈال دیا تالا، اور وہ جو ہے لکڑی جلا کر تاپ میں سینک رہے ہیں۔ رات کو بارش وہ چھت پکتی تھی جو حضرت کی تھی کپڑے، یہاں چپتا تو چپائی رات بھر کھینچ رہے ہیں ادھر ادھر کر۔ ایسی مجاہدے کی زندگی، نہانے کا کوئی غسل خانہ نہیں، اسی تالاب میں جوانی کا وقت غسل کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ اب تالاب میں 3 بجے رات کو جب ایک غوطہ مارا، سخت سردی، پانی کیا تھا بچھو کی طرح کاٹتا تھا، اتنا ٹھنڈا تھا، ایک غوطہ مارا بے ہوش ہو جاتا تھا ٹھنڈک سے، پھر تھوڑی دیر میں ہوش آتا تھا، اور جھونکیں الگ جھونک جو ہوتی نا وہ پانی وہ اتنی زیادہ تھی، ہر وقت حرکت کرتے رہو تاکہ کہیں پکڑ نہ لے، اور سانپ الگ نظر آ رہے ہیں، کالا سانپ بیلوں میں، اور سیڑھی بھی نہیں تالاب میں اترنے کے لیے، جیسے 8-10 فٹ ویسی پیر کے نشانات سے ایسے، اور جب تالاب خشک ہو جاتا تھا جون میں تو مجھ کو پانی لانا پڑتا تھا وہی ندی سے، آدھا میل جانا پڑتا تھا، گرمی لو چل رہی ہے، پانی شہر کے لیے لانا ہو، سر پر رکھ کے لوہے کے گھر میں، تو حضرت وضو کنویں کے پانی سے نہیں کرتے، فرماتے کنویں کے پانی میں ہندو بھی پانی بھرتا ہے، پتہ نہیں کیسا ہو، فرما مسئلہ نہیں ہے لیکن میں کیا کروں، میری زبان بند ہو جاتی ہے عبادت و تلاوت سے اگر میں احتیاط نہیں کروں۔ وہ کہ فرمایا مسئلہ نہیں ہے، تم لوگ پیو۔ میں وہی فرمایا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایسی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے ڈورے بھی نظر آ رہے تھے، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبدالغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ ارشاد ہوا کہ ہاں عبدالغنی آپ تم نے ہم کو خوب دیکھا۔